عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وخلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك أن يطعمك معك قال ثم أي قال أن تزني حليلة جارك فأنزل الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلا بالحق ولا يزنون۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے آ کے اللہ کے لیے سوال کیا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے، ان تدعو دائر پکارے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ خلق، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے پیدا تو اللہ نے کیا ہے، تو کسی اور کو جو ہے معبود بنا رہا ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا؟ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ کہا کہ تو اپنے اولاد کو اس خوف سے قتل کرے کہ مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی، افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فرقان میں آیت نازل کی، یہ وہ لوگ عباد الرحمن، وہاں سے شروع، عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ باتیں نازل کی کہ وہ لوگ ہیں کہ لا یدعون مع اللہ الہ آخر، اللہ کے سوا کسی کو جو ہے نہیں پکارتے، اللہ سے شریک نہیں ٹھہراتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ تو آج سے جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے، جو باب شروع ہو رہا ہے، وہ الکبائر، بڑے گناہ کون سے؟ تو احادیث میں قرآن میں جن کو بڑے گناہ کہا گیا اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب عظیم ہے، عذاب علیم ہے، یا اس کے لیے یہاں جو ہے دنیا کے اندر سزا ہے۔ اب چوری کیا ہے، چوری کا ثابت ہو گیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زنا کیا تو جو ہے اس کو اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، شراب، تو یہ شرعی حد جس پر قائم ہے، اور جس کے بارے میں قطعی طور پر شریعت نے منع کیا ہے ایسے گناہ کو، اللہ کا غضب اس پر ہو جائے، اللہ کے نام پر اس طرح سے جو قطعی طور پر اس کی ممانعت آئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ پر تو علماء نے کتابیں لکھی، تو 467 گناہ کبیرہ ہے۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ جو ہے گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ 7 حدیث میں ہے 7 گناہ کر کے۔ تو اللہ کے رسول جس طرح سے ایک پروفیسر ٹھہر کے سب بیان کرتا ویسا نہیں، جو ضرورت کے مطابق بول کرتے، جس نے سوال کیا کیا ضرورت ہے ویسا بیان کرتے تھے آپ، پورے گناہ ہے 1 2 3 4 5 ایسا بیان نہیں، جیسے لیکچرز پروفیسر بنتے ویسا نہیں تھا۔ آپ ایک جو ہے معلم تھے، آپ ایک معالج تھے، اب آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کی کیا بیماری ہے بولنا نہیں، پورے بیماری کا اسباب بولتے بڑھتے ہیں، دیکھو سر بیماری ایسا ہوتی، فلاں ہوتی، وہ ہوتی، اس کا علاج ہے، ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول قرآن حدیث کیا ہے؟ بطور علاج کے، جس سے جو چیز ضرورت ہے وہ بیان کرتے تھے۔ تو گناہ کبیرہ جو ہے، اچھا اور یہ بات یاد رکھنا ہے گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے کافر نہیں ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہے، لیکن یہاں جو گناہ ایک گناہ کبیرہ وہ ہے شرک والا گناہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ باقی تمام گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے ماں سے جتنے بھی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کریں گے۔ تو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کے جو مرتکب کو اگر بغیر توبہ کے مر گیا ہے تو معاف کریں گے، لیکن شرک والا گناہ ایسا ہے بغیر توبہ کے مر گیا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یاد رکھیں۔ شرک والا گناہ اگر کرتے ہوئے بغیر توبہ کے مر گیا تو دنیا میں اگر ہے توبہ کرے تو سارے گناہ کتنے بڑے سے بڑے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ تو گناہ کے واسطے کبیرہ کا ہے صغیرہ کا ہے، تو گناہ کبیرہ اور صغیرہ صرف جو ہے اس کے لحاظ سے کہا گیا ہے، درجے کے لحاظ سے کہا گیا ہے، تو لیکن سوچا جائے تو کس کی گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے گناہ، تو چھوٹا گناہ کرنا کر کیسے رہو، کیا بڑا نہیں کرنا، چھوٹے گناہ کر سکتے ایسا نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور آپ کے باپ ہیں، اے بیٹے ذرا پانی لا، کیا بات ہے چھوٹا کام بول رہے ہیں، میں کی کر دیں، اب اسے پیاس لگی بڈھے کو، ذرا پانی لا رہے بیٹے کو، کیا بات ہے چھوٹا کام بولتے تھے میں ذرا بڑا کیا بڑے کام بولت کرنا، نافرمانی دل دکھا کہ نہیں باپ کا،
کیا ذرا پانی دے رہا نہیں پھوٹا ہے. تو نافرمانی چھوٹی ہو بڑی ہو وہ جو ہے نافرمانی ہے. چھوٹی چنگاری سے بھی آگ لگ سکتی ہے کہ نہیں, بڑا آگ کا شعلہ لانے سے بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھ جو لوگ کھیتاں وغیرہ والے ہیں, چھوٹی سی چنگاری کیا آگ پڑ جاتی, وہ پوری کڑوی جل جاتی ہے. ایک چھوٹی چنگاری, کیا سب رات کو والوں نے کہاں سے آگ پڑی تھی, آگ پڑی. تو کوئی چھوٹا گناہ ایسا نہیں کہ کرنا چاہیے کہ نہیں ہے, صرف گریڈ کے لیے ایسے کہا گیا ہو. چھوٹا کر کے کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے, چھوٹے سے بھی ڈرنا ہے بڑے سے بھی ڈرنا ہے. چھوٹی چنگاری آگ جلا سکتے ہیں کہ نہیں, ایسی بات ہے. اور پھر جو ہے آدمی کا اللہ سے تعلق, صحیح تعلق بولے, تعلق مع اللہ اس وقت تک کام جب تک کہ سارے گناہ نہ چھوڑے ہو. ایک گناہ بھی اگر کر رہا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوا. ہمیں بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے, انہیں اللہ والا کر, کیسے اللہ والا, اللہ والا ہے ہی نہیں. مرشد ہیں, پیر ہیں, فلاں ہیں, وہ ہیں, کیسے کیسے کھلے کھلے بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہے. جو شخص کسی بھی گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے اس کا اللہ سے صحیح تعلق نہیں. یاد رکھ, یہ سمجھ. کیا کرنا چاہیے, جس کا اللہ سے تعلق ہے, نسبت مع اللہ ہو گئی ہے, تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جس میں ایک بھی گناہ ہے اس کو نسبت مع اللہ حاصل نہیں ہے. کیا کرنا صاحب, گناہ لے کیا کرنا ہے, کریں گے, چھوڑو, توبہ کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن ہم کو مرتے وقت ایمان ہمارا ثابت رہے, ہمارا ایمان ہمارے ساتھ رہے. اس کے لیے سارے گناہ چھوڑے بغیر اللہ سے تعلق نہیں پیدا ہوتا. ایک نافرمانی ہے کہ نہیں, بولو. اب ایک بیماری ہے کہ نہیں. اب ہمیں لکھتے ہیں یہ ہے وہ ہے, سب پورا ہیلدی انسان کسے بولتے ہیں, تمہیں صحت مند کسے بولتے ہیں. پورے گناہ, پورے کچھ بیماری نہیں, سب انکیاں برابر ہیں, ان کے کانا برابر ہیں, وہ ہیں سب, ڈائبٹیز نہیں, شوگر نہیں, یہ نہیں, ہاں سب نارمل ہے, ہاں ہیلدی انسان بول سکتے. ایک بیماری نہیں جی, ایک بیماری ہے وہ تو ہیلدی نہیں کہہ سکتے. اس طرح سے تمام گناہ جب تک نہیں چھوڑے گا وہ ہیلدی نہیں کہلائے گا, وہ جو ہے اللہ سے صحیح تعلق رکھنے والا آدمی نہیں بنے گا. یاد رکھو, ایک بھی گناہ ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ گناہ اس کو جو ہے کفر پر مار سکتا ہے, اس گناہ سے کفر ہو سکتا ہے. ایک ہی گناہ کیوں نہ ہو, ایک ہی گناہ ہے, میں کیا کر رہا ہوں, ایک گناہ, ایک گناہ سے ایک بیماری سے انسان مر سکتا ہے کہ نہیں, بولو. کیا نہیں, اسے ایک ہی بیماری, ایک بیماری سے مر سکتا ہے, 10 بیماریاں تو مر سکتا ہے, ایک بیماری بھی مرنے کے لیے کافی ہے, مارنے کے لیے کافی ہے ایک انسان. تو اسی طرح جو ہے ہم کیا سمجھیں, کیا میں کیا کروں, تو یہ گناہ کو معمولی مت سمجھو, ایک گناہ بھی جہنم لے جانے کے لیے کافی. ایک گناہ بھی اگر ہے, پتہ نہیں وہ گناہ کی نوسط سے کیا ہو سکتا ہے کہ ایمان چھین لے سکتا ہے. ایک گناہ کی وجہ سے بھی آدمی کا ایمان چھین لے سکتا ہے اللہ تبارک. ایک گناہ سے مر سکتا ہے آدمی, ہے کہ نہیں. اسی طرح سے ایک گناہ کی بھی جو ہے اثرات ایسے ہو سکتے ہیں کہ اس کا ایمان چھین لے سکتا ہے آخری وقت. تو اس لیے ایک گناہ کو معمولی مت سمجھو, کوئی گناہ معمولی نہیں. تو حتی الامکان آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ تمام گناہ چھوڑے. تو ہمارے ایک چارٹ جو مشکات کی حدیث ہے مظاہر ہے, اس کے اندر جو 100 گناہ لکھے انہوں نے, کبیرہ گناہ بڑے بڑے 100 گناہ ہیں. تو اسی سے لے کر ہم نے ایک چارٹ لکھا ہے, بہت سے لوگوں کے پاس ہے, نہیں ہے تو ان کے پاس کسی کے پاس ہے کہ آپ لے لو. اس کو کنڑ بھی کر دیا ہے, اردو یا کنڑا جانے والے لوگ ہیں, اردو نہیں پڑھتے. تو روز سوچو ایک ایک گناہ ٹک کرتے جاؤ, یہ گناہ چھوڑا ہے, یہ گناہ, تو 2-3 مہینے سارے الحمدللہ سارے گناہ چھوٹ جائیں گے. جب تک گناہ نہیں چھوٹا ہے کسی کو بھی اس کو اللہ والا مت سمجھو, وہ بھی اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رہے. لمبی داڑھی چھوڑ لیا, جبہ پہنا تو کہ اللہ والا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. لوگ کیا سمجھے, داڑھی چھوڑ بہت بڑا اللہ والے, نہیں بھائی. دیکھو کس گناہ کے اندر مبتلا ہے, جب تک پورے گناہ نہیں چھوڑے گا اس کا تعلق مع اللہ, اللہ سے صحیح تعلق نہیں ہوگا, اللہ کی نسبت اس کو نہیں آئی ہوگی. یہ بات بہت اہم ہے. نسبت مع اللہ ہونے کے بعد ہی اس کا اس بات کی گارنٹی جا سکتی ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جس کو نسبت مع اللہ نہیں, اس کا ڈاؤٹ فل ہے, خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کہ ڈاؤٹ فل دونوں. وہ گناہ ہے نا, اس کے لگا ہوا ہے, گناہ سے اس کو کدھر لے جا سکتا ہے, گناہ اس کو کدھر بھی لے جا سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے گناہ کیوں چھوڑنا ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں اتنی بات کافی ہے. اب جو حدیث ہماری آئی ہے اس میں جو ہے صحابیہ ایک صحابی دوسرے پوچھ رہے ہیں, اللہ کے رسول سب سے بڑا اللہ کے کون سا ہے, ان تدعو. تو ملا علی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, شیخ عبداللہ نے لکھا ہے, جیسا اللہ کی یا اللہ پکارتے نہیں, ویسا کسی کو پکارنا, یا غوث, یا خواجہ, یا علی. دیکھو کتنے لوگ پکارنے والے, جا کے دیکھو گلبرگ یا خواجہ بڑا بورڈ لگا ہوا, اور اس میں تمہارے آٹو پر لکھا ہے یا علی, یا غوث. سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت کیا ہے, تم لوگ کدھر ہیں, لوگ تمہارے آٹو پر کیا لکھا ہوا ہے ذرا دیکھو, ان تدعو للہ, جیسے تم یا اللہ کرے پکارتے. یہ شرع میں لکھی ہوئی بات بول رہا ہوں. ملا علی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, شیخ عبداللہ محسن نے لکھا ہے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ جس طرح یا اللہ کے بولتے ہیں, یا اللہ ہمارے کام بنا, یا اللہ ایسا کرتا ہوں, یا خواجہ, یا علی, یا غوث, یہ جو ہے اللہ کے بڑا ٹھہرانا ان کو. بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں یہ لوگ, یاد رکھو.
پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرے کہ تیرے ساتھ کھائے گی. فیملی پلاننگ کرنا نا آپ لوگ، کون پکانا کون پالنا صاحب بچوں کو زیادہ کیا کرنا ہے اس میں. تو گورنمنٹ کی بھی پالیسی ویسی ہے، وہ جو ہے پاپولیشن کم کرنے کے لیے کرتی رہتی ہے. تو پالنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تم کو کون پالا؟ پالنے والا اللہ ہے. دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رزق کے ذرائع پیدا کرنے والا ہے. تو اس خیال سے ہاں اگر وہ بیوی کی جان خطرے میں ہے وہ اور بات ہے. بیوی کی جان اگر زندگی سے خطرے میں ہے تو اس کے لیے فیملی پلاننگ وغیرہ کر سکتے ہیں، یہ اور بات ہے. لیکن اس خیال سے کہ بچے زیادہ ہوئے تو کون پالنا ان کو، یہ اگر ہے اس کا اس لیے کرا رہا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا. ان تزنی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے نہ کرے. یہاں زنا تو برا ہی ہے لیکن پڑوسی کی بیوی نزدیک رہتی ہے نا، آسانی سے تانگ جھانک کر سکتا ہے، آسانی سے جو ہے وہ مبتلا ہو سکتا ہے. تو 3 بڑے گناہ ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں. تو ایمان والوں کے اللہ کے رحمان کے بندے ان تینوں سے بچنے والے ہیں. جو آیت آئی ہے الذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس الا بالحق، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے. جو الرحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی اس حدیث کی تائید میں. تو انشاءاللہ اور بھی گناہ آئیں گے، صرف 2-3 دن باقی ہے رمضان المبارک میں. تو جو ہے یہ شاید یہ چیپٹر جو ہے بعد شاید رمضان کے بعد انشاءاللہ شوال میں پورا ہوگا. بہت ساری حدیثیں ہیں. تو گناہ کبیرہ کا مرتکب کو کافر نہیں قرار دے سکتے، لیکن بے فکری نہیں کرنا. کافر نہیں لو، کافر نہیں تو کیا ہے، ایسی اتنی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہے، ایسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہے. شرک تو وہ گناہ ہے کہ اگر بغیر توبہ کے مر جایا تو وہاں معافی نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یاد ہے تمام گناہ کبیرہ کے لیے معافی کا پروویژن ہے اللہ کے پاس، لیکن شرک والے گناہ کے لیے معافی کا پروویژن نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم کو جو تمام گناہ سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی صلاة دائمة مقبولة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.